رات کو سونے سے پہلے اگر آپ نے قرآن کی یہ 2 آیتیں پڑھنے کا معمول بنا دیا، یار میں آپ لوگوں کو دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ ہمیں آپ کو اتنا بتانے کا مقصد ہی یہ احادیث، یہ استغفار، یہ درود پاک، یہ آیات، تاکہ ہم آپ کی زندگی میں تھوڑی سی چینج لا سکیں۔ تو یہ اگر آیات اپنی زندگی میں آپ لے آئیں نا، تو یقین کریں آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائیں گی، آپ کے مسئلوں کے لیے۔ مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 آیات ہیں نا، کفتاہ، یعنی جو انسان یہ 2 آیات سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے گا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی مشکلوں میں یا آپ کی پریشانیوں میں، یہ ٹوٹلی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کی زندگی پیسفل ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی۔ ذہنی دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی آپ کی ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ کا نماز پڑھنے کو دل کرے گا، آپ کا نیکیاں کرنے کو دل کرے گا، آپ گناہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی گویا زندگی کے ہر پہلو میں یہ 2 آیات جو ہے نا وہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو کون سی 2 آیات ہیں؟ چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب یہ 2 آیات جو ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، جو کہ میں آپ کو اسکرین شاٹ شیئر بھی کر رہی ہوں اسکرین پہ، اور ساتھ ساتھ آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہی ہوں، تاکہ میری بہنوں کی ہیلپ ہو جائے جنہیں تجوید نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت ہے آپ کو سورہ بقرہ کی بالکل سورہ بقرہ۔ اچھا، ایک پیاری بہن نے پوچھا کہ آپ کی سورہ بقرہ قرآن میں کہاں واقع ہے، تو میں آپ کو بتائی چلوں، سورہ بقرہ جب قرآن کا تیسرا جو پہلا سپارہ ہے نا، الف لام میم ہے، اور جو تیسرا ہے وہ اما پارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی نارملی آیات ہم چھوٹے چھوٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو الف لام میم والا سپارہ ہے نا، وہ ہے سورہ بقرہ کی شروعات، اور سیقول اور الف لام میم، اور جب تلک الرسل تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے نا، اس کے پہلے ہی رب کے مطلب آپ کو مل جائے گا، نظر آ جائے گا کہ وہاں جو ہے نا لاسٹ میں بالکل جب سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے نا، تو 2 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کے اور لاسٹ تک۔ یقین کریں آپ یہ 2 آیتوں کو یاد کر لیں، اور رات کو جب آپ لیٹتی ہیں نا سونے کے لیے، تو آپ پہلے تو آپ اپنے سارے دن کے جو ہے نا اعمال کا موازنہ کریں کہ آپ نے سارا دن کیا کیا، سارا دن آپ نے کس طریقے سے گزارا، آپ کو کون کون سی نعمتیں اللہ نے سارا دن دی، آپ نے کون کون سا ذکر سارا دن اللہ کا کیا، بے حساب اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہتے ہوئے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتے ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ روزانہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیا کریں، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت حفظ کر لینی ہے، یاد کر لینی ہے۔ میں نے تو الحمدللہ کر لی، اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یار یقین کریں، اس سے پتہ کیا ہیلپ ہوگی؟ سب سے پہلی ہیلپ آپ کو بتاؤں، سب سے پہلی ہیلپ یہ ہوگی کہ آپ پوری رات ایسا لگے گا کہ آپ کو کسی عبادت کا ثواب مل رہا ہو۔ اس کے بعد جو ہے نا فجر ہوگی، اور فجر کی آپ نماز، آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی اللہ پاک نے آپ کو خود ہی اٹھایا اور پھر توفیق بھی دی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم صبح اٹھتے ہیں تو فجر پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، سستی ہو رہی ہوتی ہے اور سو جاتے ہیں، نعوذ باللہ فجر نکل جاتی ہے۔ تو اس آیت سے کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز آپ کو ملے گی، آپ اٹھیں گی، آپ باوضو ہوں گی، اور آپ کو نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور بعد میں آپ یقین کریں بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں میں
میں نے یہ آیت پڑھ کے سوئی تو میرے اللہ نے مجھے صبح اٹھایا۔ اور سب سے بڑی چیز میری پیاری بہنوں جو آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں نا کہ پلیز 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 اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنے رونے لوگوں کے آگے رونا چھوڑ دیں پلیز۔ یار یہ جو ہم روتے ہیں نا، لوگ اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، دکھ بتاتے ہیں، انسانوں میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، یقین کریں کوئی بھی آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ میں یہ چیز آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہی لوگ جو ہے نا پیچھے جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے یہ بندہ یا بندی تو میرے پاس آ کے رو رہا تھا، بڑا پریشان ہے، اس کی تو مشکلیں ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی تو غریبی کو اللہ ہی مٹائے، اس کی غریبی پتہ نہیں کیسے مٹے گی، اس کے جھگڑے لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ جا کے لڑتے ہیں اور پھر آ کے ہمارے آگے رو رہا ہوتا ہے۔ کبھی اپنی مشکلیں کسی کو نہ بتائیں، کبھی اپنی پریشانیاں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں یار۔ اگر آپ لوگ اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں شیئر کرنی ہی ہے نا تو اللہ کی اس ذات سے شیئر کریں جو رحیم و کریم ہے، جو نوازنے والی ہے، جو آپ کے گناہوں کے باوجود آپ سے اتنا پیار کرتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف تو ہو ہی نہیں رہے۔ یہ سارا وہی وسوسہ ہوتا ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا پھر استغفار سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے شیطان کی مکر میں نہیں آنا، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، دنیا والوں کے آگے رونا نہیں ہے۔ اگر آپ نے رونا ہے نا آج کے بعد، میں قسم سے مجھے بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو ایک دوسرے کے آگے رو رہے ہوتے ہیں، اپنے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اکثر آپ جب لوگوں کو مسائل بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ پتہ ہے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسے ہم سے پیسوں کی ضرورت ہے تبھی ہمیں مسئلے بتا رہے ہیں، اور آپ کی ایسی نیت نہیں ہوگی لیکن اگلا ایسا سوچ رہا کیونکہ اس کی سوچ ایسی ہوگی۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کبھی بھی اپنا مسئلہ ہے نا آپ اپنے اللہ کے آگے روئیں، کسی کے آگے بھی نہ روئیں، پلیز اللہ کے آگے روئیں۔ نماز کے بعد اللہ کو بتائیں کہ اللہ پاک میں اتنی کمزور ہوں، یا اللہ تو مجھے مضبوط بنا دے۔ یقین کریں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، پریشان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انہی لوگوں میں مضبوط بنا کے کھڑا کر دے گا۔ آپ اللہ سے مانگنا تو سیکھیں، اللہ کو راضی کرنا تو سیکھیں۔ ہم اتنے گناہ کر لیتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو راضی کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آج ہی اس ویڈیو سے ہی آپ نے اس آیت کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک نیا عہد کرنا ہے اپنے ساتھ، میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ آپ نے عہد کرنا ہے کہ آپ آج سے ہی استغفار شروع کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، پھر استغفار پڑھتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں یار، اللہ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے، لیکن آپ جب بھی گناہ کریں تو آپ یہ کوشش کریں کہ اسی وقت اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا استغفار کی کثرت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ استغفار کی کثرت یہ ہے کہ آپ 300 سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ اب وہ 300 سے زیادہ استغفار پڑھ رہے ہیں پھر بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ 300 کیا 3 لاکھ بار بھی استغفار پڑھ لیں گی نا، آپ کے مسئلے حل اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک آپ جو ہے نا پورے طریقے سے خود کو اللہ کے سپرد نہیں کر دیں گی۔ یعنی آپ پہلے تو گناہ چھوڑیں، جیسے آپ اگر سود کا کام کر رہے ہیں، آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ استغفار کر رہے ہیں، تو کبھی بھی آپ کے استغفار فائدہ تو آپ کو ملے گا کہیں نہ کہیں، میں نہیں کہتی فائدہ تو ملے گا، لیکن آپ کو آپ کی استغفار اس طریقے سے قبول نہیں ہو رہی ہے، سوری ٹو سے۔ تو آپ نے پہلے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک گلاس کو پانی کے نیچے پکڑ لیں اور گلاس کے نیچے پیندا ہی نہیں ہے تو پانی تو ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ استغفار تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو فائدہ نہیں دے کے جا رہا، بس وہ یوں ہی آپ پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا لیکن وہ آپ کو گناہ نہیں چھڑائے گا۔ یاد رکھیں، آپ کو گناہ آپ کی اپنی ہمت جو آپ کرتے ہیں نا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا، اور اس کے بعد آپ استغفار پڑھتے ہیں اور خود آپ کتنے مضبوط ہیں، آپ کا نفس کتنا مضبوط ہے، پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، پھر آپ اس گناہ سے دور رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کثرت استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، دنیا ہی پا لیتے ہیں آخرت بھی۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا نا، استغفار بھی کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا نیکیاں کرنے شروع کر دیں، لوگوں پر رحم کھانا شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنی شروع کر دیں، اچھا رویہ شروع کر دیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو نیکیوں میں آتے ہیں، آپ شروع کر دیں۔ آپ روزانہ صدقہ دینا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے تو دور کر، اور ساتھ ساتھ استغفار کا اہتمام بھی کریں۔ یقین کریں پھر آپ کا گناہ بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ضرور چھوٹ جائے گا، کیونکہ نیکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہیں۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ
اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو ضلالت سے، اس اندھیرے سے، گناہ کے نکال کے روشنیوں میں اور نور میں کھڑا کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ آپ سب کے لیے۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں استغفار کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیز دے کے جاؤں اس ولاگ سے کہ آپ لوگ کو ہمیشہ فائدہ دے۔ تو پلیز آپ نے قرآن کی ان 2 آیات کو بالکل بھی ہلکے میں نہیں لینا ہے، آپ نے ان 2 آیات کو حفظ کرنا ہے، اور جو ہے نا آپ نے انہیں ہر روزانہ کوشش کریں کہ آپ سونے سے پہلے یہ آیت پڑھ کے، دونوں آیتیں ایک بار پڑھتے ہیں، 2 بار، 10 بار، یہ اب آپ کی مرضی ہے، خواہش ہے، آپ پڑھ کے سوئیں تو یقین کریں آپ اپنی زندگی میں صرف 1 مہینہ پڑھ کے دیکھ لینا، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں آ کے مجھے کہیے گا کہ آپ ہی ہمیں ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا، ہماری زندگی میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی، ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے۔ یقین کریں آپ کی مشکلیں، پریشانیاں سب ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، زندگی پرسکون، خوشگوار اور ایک پھولوں کے مانند ہو جائے گی۔ بس اور میں آپ سے کیا کہوں جناب، اگر ویڈیو میں ذرا سی بھی غلطی کی ہونا میں نے تو پلیز آپ لوگ کمنٹ باکس میں نہ آ کے میرے لیے جو ہے نا مجھے کٹہرے میں کھڑا نہ کیجیے گا، میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے گا۔ ولاگ صرف آپ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، پورا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔